اور جو کچھ خالد ابن ولید نے کیا تھا وہ در حقیقت جناب ابو بکر کا پہلا آفیشل اسٹیٹمنٹ تھا، اس کے حساب سے کیا تھا۔ وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ جہاں بھی جاؤ اگر اذان نہ سنو ان پر حملہ کرو، شن الغارتا، قتل کر دو ان، اور اگر وہ نماز پڑھیں اور اگر اذان دیں، اگر اذان نہ ہو تو قتل کر دو۔ اب کیا ہے، اذان دیں، اذان دیں یعنی ایک آدمی اذان دے دے اور وہ قریے والے نماز نہ پڑھیں تو شن الغارتا، غارت کرو ان کو، قتل عام کرو، اور اگر نماز پڑھ لیں تو ان سے زکوٰۃ لو، اور خدا کی قسم اگر کسی نے مجھے بکری کا بچہ بھی نہیں دیا تو میں ان کو قتل کروا دوں گا، اور اگر یہ زکوٰۃ نہ دیں، بکری کے بچے سے کیا مراد؟ کیونکہ بکریوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جانور میں چھوٹی ترین زکوٰۃ کس کی تھی؟ بکری کے بچے کی، اونٹ کا بچہ، گائے کے بچے، بکری کے بچے، اگر کسی نے مجھے بکری کا بچہ بھی نہیں دیا تو اس کو قتل کرا دوں گا۔ تو اس کے بعد تم نماز انہوں نے پڑھ لی، کوئی بات نہیں، اب ان سے کوئی زکوٰۃ دو، اگر یہ زکوٰۃ نہ دیں تو شن الغارتا، انہیں حملہ کرو، اچانک قتل کر دو، مار دو، اور جو چاہے کرو، اجازت ہے، جو چاہے کرو اگر زکوٰۃ نہیں۔ تو خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا وہ اتنا عادلانہ نظام کا تقاضا تھا کہ جو ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ تھا، پہلا اسٹیٹمنٹ آفیشلی، عدل و انصاف سے بھرپور، اور پھر ایک بڑی تعداد میں عالم اسلام میں جو قتل عام ہوا وہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، وہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، یاد رکھیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کون لوگ تھے کہ ہم نے سنا علی ابن ابی طالب تو ان کی جانب سے نمائندہ آنا چاہیے، یہ کس کا نمائندہ آ رہا ہے، یہ کون آدمی ہے، اس کو تو نہیں جانتے۔ اور بعد میں مالک ابن نویرہ کے بھائی تھے متمم، وہ نابینا تھے اور اپنے بھائی کے مصائب پڑھتے تھے، اور پھر بیت المال سے ان کا خون بہا دیا گیا، دیت دی گئی۔ لہٰذا یہ بالکل ایک کھلا ڈسکشن ہے کہ وہ مسلمان تھے، مسلمان مارے گئے، لہٰذا ان کی باقاعدہ دیت دی گئی، لیکن پرابلم کیا تھا؟ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قتل عام کا سلسلہ مانعین زکوٰۃ کے نام سے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ کب؟ 11 ہجری میں فوراً قتل عام شروع ہو گیا تھا، اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی، یہ مانعین زکوٰۃ کون تھے؟ کہ جن کا صرف ایک اعتراض تھا کہ بابا ہم نے غدیر میں سنا علی ابن ابی طالب ہوں گے، ان کا نمائندہ آتا ہم دے دیتے، یہ کس کا نمائندہ آ رہا ہے، ہم نہیں دیتے۔ ان سب کو کافر بنا کے مارا، خصوصاً کس کو؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت مالک ابن نویرہ۔ اب یہ ایسا ڈسپیوٹ ہے کہ اس کو کہیں بھی آپ لکھیں تو یہی آئے گا جو ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کی جاتی ہے کہ ان کو کافر بنا دیا جائے، لیکن یہاں پر پھر پھنس جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے صحابی کافر ہو سکتا ہے نا۔